ہمیں ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کام ہمارے مسلک کی بدنامی کا باعث بنے۔ لوگ ہماری محافل میں آئیں تو جا کر ہماری محافل کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ محفل سے ہو کر جائیں تو کم از کم ایک مسئلہ، کوئی ایک عقیدے کی بات کو سن کر جائیں، سینے اور دل میں اس کو بٹھا کر جائیں کہ آج ہم نے یہ مسئلہ سنا ہے، آج یہ عقیدہ سنا ہے۔ محتشم سامعین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم اہل سنت و جماعت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے تذکرے کرتے ہیں، سنتے ہیں، میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے اور حضور کے میلاد کو منانے کے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ محافل کا انعقاد ہوتا ہے، صدقات و خیرات ہوتا ہے، درود پاک کی کثرت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، سرکار پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سب طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حضور کا میلاد ہی ہے۔ حضور کا ذکر حضور کے اوصاف کے اعتبار سے، حضور کے کمالات کے اعتبار سے، حضور کی خصائص، حضور کی شمائل کے اعتبار سے، جو بھی حضور کا ذکر ہوگا وہ حضور کے میلاد کا ہی ذکر ہے۔ انہی خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آج چند لمحے جو میں گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو سب نبیوں پر فضیلت، فوقیت، عرفہ و اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی جو آیت قدسہ تلاوت کی ہے اس کے تحت اور انشاءاللہ احادیث اور اس آیت کی تفصیلی پہلو پر عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جو جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہاں پر ہی عقیدے کا ایک مسئلہ سماعت کر لیں، عقیدہ سماعت کر لیں۔ سب نبی منصب نبوت میں برابر ہیں، سب رسول منصب رسالت میں برابر ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نبوت کے اعتبار سے ان کا مقام اور ہے اور جناب آدم علیہ السلام کا نبوت کے اعتبار سے مقام اور ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ نبوت کے اندر سب نبی برابر ہیں، رسالت کے اندر سب رسول برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور جو اللہ نے فرمایا کہ ان رسولوں اور نبیوں میں کوئی فرق نہیں، لا نفرق بین احد، کسی ایک میں بھی فرق نہیں۔ وہ فرق دو پہلو کے اعتبار سے کہ دو پہلو ایسے ہیں، ان اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، درجہ نبوت میں کوئی فرق نہیں، درجہ رسالت میں کوئی فرق نہیں۔ اور دوسرا کون سا اعتبار ہے؟ ان پر ایمان لانے کے اعتبار میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا ایمان ہمارا اپنے آقا کی ذات پر ہے، ایسا ایمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نبیوں پر ویسا ہی ایمان، یہ عقیدہ ہے۔ ایسا بالکل نہیں کہ ہمارا اپنے نبی پر تو ایمان زیادہ ہو، باقی کسی نبی پر ایمان کم ہو۔ ایمان لانے میں سب برابر ہیں، درجہ نبوت میں سب برابر ہیں، درجہ رسالت میں سب رسول برابر ہیں۔ یہ شروع میں نے عقیدے کی بات عرض کر دی۔ علماء اہل سنت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محتشم سامعین، عقیدہ جو پہلے میں نے شروع میں عرض کیا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرما رہا ہے بعض رسولوں
بعض پر فضیلت دی. درجہ نبوت میں سب نبی برابر، درجہ رسالت میں سب رسول برابر، اور ان پر ایمان لانا یہ بھی برابر ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں. ایمان سب پر برابر، چاہے نبی ہے چاہے رسول ہے، سب پر برابر. جیسا اپنے نبی پر ایمان ویسا سارے نبیوں پر ایمان، جیسا اپنے رسول پر ایمان ویسا سارے رسول پر ایمان. لیکن فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی. نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کمالات کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور ان میں اللہ نے مثالیں دی، اسی آیت میں بیان کی. منہم من کلم اللہ، اب فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت دی تو ان میں کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا. سب مفسرین نے لکھا ہے وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ ہے جبریل، بغیر کسی فرشتے کے واسطہ کے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی. انبیاء میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو کسی دوسرے کو نہ ملی. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی، خلیل بنایا، یہ کسی کو خوبی نہ ملی. حضرت داؤد علیہ السلام پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی. اللہ نے ان کو ایسی خوش لحانی عطا فرمائی، ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہ فرمائی. انہی کے ساتھ زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو خوبیاں عطا کی وہ ان کے باپ داؤد کو نہ ملی. اللہ نے بادشاہت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنوں کو بھی کر دیا، انسانوں کو بھی کر دیا. حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے فسخرنا لہ الريح، حتیٰ کہ ہواؤں کو بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا. لیکن جس بھی نبی کو جو خوبی ملی، جس بھی رسول کو جو وصف و کمال ملا، اللہ نے وہ ہر خوبی، ہر کمال ہمارے آقا کی ذات کے اندر جمع فرما دیا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک معجزہ، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا دم، حضرت عیسیٰ کی پھونک اندھے کو دم کرتے ہوئے اللہ شفا دیتا ہے، بینائی عطا کرتا ہے. کوڑ کے مرض والے کو دم کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی شفا دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پھونک، وہ دم، معجزہ، ید بیضا داری. حضرت موسیٰ علیہ السلام بغلوں میں ہاتھ دے کر نکالتے ہیں، شمع کی طرح روشن ہو جاتے ہیں. یہ معجزہ حضرت یوسف کا حسن معجزہ، حضرت عیسیٰ کا دم معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہاتھ معجزہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا خبردار تو تنہا داری. اے اللہ کے حبیب، جس کو جو خوبی کمال وصف ملا وہ سارے ان نبیوں کے اللہ نے آپ اکیلے کی ذات کے اندر جمع فرما دیا. سبحان اللہ. اب دوسری طرف اسی آیت کتاب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. لا تخیرونی بین الانبیاء، انبیاء پر مجھے فضیلت نہ دو. تو ادھر ہم کہتے ہیں ہمارے آقا سب سے افضل ہے، اور جو آقا ہے وہ فرمائے کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، یونس پر فضیلت نہ دو، نبیوں پر فضیلت نہ دو.
امام قرطبی یہ سوال لکھ کر پھر خود جواب بھی لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں والجواب ان هذا كان قبل ان يوحى اليه بالتفضيل کہ یہ فضیلت والی آیت نازل ہونے سے پہلے سرکار نے یہ فرمایا کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو. یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت فضلنا بعضهم على بعض، ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے کسی پر فضیلت نہ دو. اور دوسرا جواب دیتے ہیں او این قبل ان یعلم انه سید ولد آدم، کہ ابھی اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم عطا نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے ہمارے آقا کو یک بارگی کے ساتھ علم نہیں تدریجاً علم عطا کیا ہے. تدریجاً ابھی یہ حضور کو علم نہیں عطا ہوا کہ اے محبوب آپ ساری اولاد آدم سے افضل ہیں، ابھی یہ علم نہیں ملا تو اس وقت ہمارے آقا نے فرمایا مجھے کسی پر فضیلت نہ دو. اور تیسرا جواب دیا فرماتے او من باب الحق والتواضع، فرماتے ہیں یہ سرکار کی عاجزی انکساری ہے. سب سے افضل ہو کر بھی فرمائے کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو، یہ میرے آقا کی عاجزی انکساری ہے. فضلنا بعضهم على بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا ہے جس کے درجے اللہ نے بلند کر دیے. کتنے درجے اللہ نے کوئی ذکر کیا، درجات درجے بلند کر دیے، کتنے کوئی ذکر نہیں. وہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے کتنے درجے بلند کیے. ورفع بعضهم درجات، سب مفسرین نے لکھا ہے ورفع بعضهم درجات سے مراد ہمارے آقا کی ذات ہے. اور معانی تنزیل کے اندر امام بغوی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ورفع بعضهم درجات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے درجے اللہ نے بلند کر دیے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وما اوتی نبی آیۃ الا وقد اوتی نبینا مثل تلک الآیہ، فرماتے ہیں اللہ نے جس بھی نبی کو جو خوبی عطا فرمائی وہ ہر خوبی ہمارے آقا کو عطا فرمائی. وفضل علی غیرہ بالبینات، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تو ایسی ایسی خوبیاں بھی عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کی، کسی اور رسول کو بھی عطا نہیں. انشقاق القمر باشارتہ، کہ اللہ کے حبیب نے اپنے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا. انشقاق القمر باشارہ، حضور اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے. علماء تشریف فرما ہے اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اہل فلسفہ کہتے ہیں الاشارۃ هو خط الوہمی الی مشار الیہ. مثلا میں کہتا ہوں وہ دروازہ، اب اس دروازے کی طرف ایک وہمی لکیر ہے جو نظر نہ آنے والی لکیر ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی انگلی کے اشارے کو یہ کمال عطا کیا ہے، وہ نظر نہ آنے والی لکیر چاند کی طرف اڑتی ہے، چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. سورج کی طرف اٹھتی ہے تو سورج ڈوبا ہوا مر آتا ہے. یارو جس کی انگلی سے نکلنے والی نہ نظر آنے والی لکیر کا یہ کمال ہے، اس انگلی والے محبوب آقا کی ذات کا کیا کمال ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق شاریہ، یا علی. امام بغوی فرماتے ہیں نین الجزع علی مفارقتہ، ہمارے آقا کا یہ وصف، یہ کمال، یہ خوبی، یہ معجزہ اللہ نے کسی نبی کو، کسی رسول کو عطا نہ کیا کہ ہمارے آقا کی جدائی میں خوش کھجور کا تنا بھی سسکیاں لے لے کر روتا تھا. نین الجزع علی مفارقتہ، صحیح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سرکار کا یہ حدیث پاک ہے کہ حضور پہلے کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے، گفتگو فرماتے صحابہ کرام سے. تو ایک انصاریہ عورت عائشہ نامی اس نے عرض کیا یا رسول آپ کے لیے ممبر نہ بنوایا، میرا غلام بڑی ہے، آپ کے لیے ممبر تیار کرواؤ. حضور نے اجازت دی، ممبر بن کر آ گیا. حضور
پہلے دن ممبر پر تشریف لائے، صحابہ فرماتے ہیں اب مسجد میں ایسے رونے کی آواز آئی سسکیاں لے لے کر جیسے بچہ روتا ہے، رونے والا نظر نہیں آتا، آواز آ رہی ہے، لیکن حضور کو پتا تھا کون رو رہا ہے۔ میرے آقا ممبر سے اترے، اس تنے پر جا کر ہاتھ رکھا، کھجور کا خشک تنا جس پر نہ پتے ہیں نہ پھل ہے نہ پھول ہے، کچھ بھی نہیں، خشک تنا، زمین سے اس کا جڑوں کا تعلق ختم ہے، خشک تنا وہ مسجد کے اندر گاڑا ہوا ہے، حضور کی ٹیک لگانے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا، اس نے رونا بند کر دیا۔ پتا چلا ہمارے آقا وہ ذات ہیں جن کی وجہ سے بے شعوروں کو بھی اللہ اپنے محبوب کی محبت کا شعور عطا فرما دیتا۔ والصلاة والسلام علیہ، حضور کی ذات پر الشجر والحجر، پتھروں نے بھی سلام بھیجا اور درختوں نے بھی سلام بھیجا، وتسلیم الحجر والشجر، حضور کی ذات پر پتھروں نے بھی سلام، حضور کی ذات پر درختوں نے بھی سلام بھیجا، یہ ہمارے آقا کا معجزہ۔ حضرت امام بقی فرماتے ہیں اللہ نے یہ خوبی بھی کسی اور کو عطا نہیں کی، اور فرماتے ہیں وَكَلَامُ الْبَهَائِمِ وَالشَّهَادَةُ بِلِسَانِهِ، جانوروں کا حضور سے باتیں کرنا اور حضور کی نبوت اور حضور کی رسالت کی گواہی دینا، حضور سے باتیں کرنا۔ میرے آقا سے اونٹ نے بھی باتیں کی ہیں، میرے آقا سے گدھے نے بھی باتیں کی ہیں، میرے آقا سے ہرن نے بھی باتیں کی ہیں، اور میرے آقا سے دب کو جس کو کہتے ہیں اس نے صرف باتیں ہی نہیں کی، ہمارے آقا کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے۔ گو نے میرے آقا کی صرف نبوت ہی نہیں، حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ کلام بہائی، جانوروں نے حضور سے کلام کیا، وَنَبْعُ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، حضرت امام بقی فرماتے ہیں سرکار کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹنا، یہ اللہ نے کسی اور کو وصف عطا نہیں کیا، ہمارے آقا کا معجزہ ہے۔ وغیر ذالک من المعجزات، اس کے علاوہ بھی فرماتے بے شمار معجزے ہیں، والآیات التي لا تحصى وأظهر القرآن الذي عجز أهل السماء وأهل الأرض عن الإتيان بمثله، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ قرآن عطا فرمایا، یہ ایسا معجزہ ہے جس نے آسمان والوں کو بھی زمین والوں کو بھی عاجز کر دیا ہے، نہ کوئی آسمان کی مخلوق اس کا مثل لا سکتی ہے، نہ کوئی زمین کی مخلوق قرآن کا مثل لا سکتی ہے۔ سابق کشاف علامہ جعفر اللہ زمخشری نے اور علامہ اسماعیل حکیم نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے، یہ دونوں مفسرین لکھتے ہیں اگر بالفرض اللہ اپنے محبوب کو سوائے قرآن کے کوئی معجزہ عطا نہ کرتا، ہمارے آقا پھر بھی سب نبیوں سے افضل، سوائے قرآن اور کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا حضور کا، صرف ایک معجزہ ہوتا قرآن۔ تو علامہ جعفر بھی لکھتے ہیں اور علامہ اسماعیل حکیم بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا پھر بھی سب نبیوں سے افضل و اعلیٰ، سب نبیوں سے، کیوں؟ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ ہمارے آقا کی حیات ظاہرہ تک نہیں، اب بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا، یہ ایسا معجزہ ہے۔ اور پھر علامہ اسماعیل حکیم یہاں تک بھی لکھا ہے کہ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سرکار کو جو آیات معجزات اللہ نے عطا کیے، بعض نے 60 تک ان کی تعداد لکھی ہے، بعض نے 3000 سے بھی زائد لکھی ہے، کہ 3000 سے زائد ایسی خوبیاں، کمالات، ایسے معجزات ہیں جو اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیے۔ لیکن علماء کی موجودگی میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، علماء کی موجودگی میں میرا ناچیز کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے آقا کی ذات اگر سراپا معجزہ ہے، حضور کی ذات سراپا معجزہ ہے، تو ہمارے آقا کا زندگی مبارک کا ایک ایک سانس بھی معجزہ ہے، ایک ایک سانس بھی معجزہ ہے۔ تو کوئی دنیا کا لال ہے جو ہمارے آقا کے سانسوں کی گنتی
کر سکتے تھے. ہمارے آقا نے کتنے سانس لیے, ہم تو اتنے سانس بھی حضور کے نہیں گن سکتے جتنے سانسوں میں رو رو کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگو. جب ہم اپنے آقا کے سانسوں کی گنتی نہیں کر سکتے تو اپنے آقا کے معجزات کی گنتی پھر کیسے کر سکتے؟ یہ ہمارے آقا کی شان عظمتیں ہیں. میرے امام نے اس لیے فرما دیا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں گلی گلی کوچا کوچا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد